حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا شمار اسلامی تاریخ کی عظیم شخصیات میں ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ایمان، تقوی اور عدل و انصاف سے بھرپور تھا۔ ان کی خلافت کا دور ایک مثالی دور کے طور پر جانا جاتا ہے، جس میں اسلامی ریاست نے بے پناہ ترقی کی اور مسلمانوں نے عدل و انصاف کی روشنی میں زندگی گزاری۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قریش کے معزز خاندان بنو عدی میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی آپ مضبوط جسم اور عقل و دانش کے حامل تھے۔ قریش کے ایک طاقتور اور باثر خاندان سے تعلق رکھنے کے باوجود حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے زندگی کے ابتدائی سالوں میں اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ ابتدا میں آپ اسلام کے سخت مخالفین میں شامل تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمانوں کو بہت ستایا، مگر اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے آپ کے دل میں ایمان کی روشنی داخل ہوئی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے سنا۔ جب انہوں نے قرآن کی آیات کو غور سے سنا تو ان کے دل میں اسلام کی سچائی کی روشنی پھیل گئی۔ اسی لمحے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام قبول کریں گے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری زندگی اسلام کی خدمت اور مسلمانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے وقف کر دی۔ آپ کی شجاعت اور بے خوفی نے مسلمانوں کے دلوں میں حوصلہ پیدا کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام کی راہ میں کئی جنگوں میں حصہ لیا اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا ایک اہم واقعہ تھا، کیونکہ اس سے مسلمانوں کو قوت اور حوصلہ ملا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور اسلام کے مخالفین کو بڑا دھچکا لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ اپنے 13 ہجری میں خلافت کا عہدہ سنبھالا۔ خلافت کے اس منصب کو سنبھالنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت اور اسلامی ریاست کی ترقی کے لیے بھرپور جدوجہد کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور خلافت اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہلاتا ہے۔ آپ کی خلافت میں اسلامی ریاست نے وسیع پیمانے پر فتوحات حاصل کیں اور اسلامی حکومت کی حدود بہت وسیع ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کا بہترین نظام قائم کیا اور اسلامی ریاست کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور کو عدل و انصاف کی بے مثال حکمرانی کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اپنے دور خلافت میں عدل و انصاف کے اصولوں پر سختی سے عمل کیا اور کبھی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک مقدمہ پیش ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی طرفداری کے مقدمہ کی سماعت کی اور فیصلہ کیا۔ یہ عدل و انصاف کا وہ بلند معیار تھا جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی انصاف پسندی کا ایک اور واقعہ بھی مشہور ہے۔ ایک مرتبہ ایک غریب عورت آپ کے دربار میں آئی اور کہا کہ اس کے بچوں کو بھوک لگی ہے اور اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر بیت المال سے غلہ منگوا کر اس عورت کے بچوں کے لیے بھیجا اور خود ان کے گھر تک سامان پہنچایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی ریاست نے بے شمار فتوحات حاصل کیں۔ آپ کے دور میں ایران، شام، مصر اور عراق جیسے بڑے علاقے فتح کیے گئے۔ ان فتوحات کے نتیجے میں اسلامی ریاست کی حدود میں بے پناہ اضافہ ہوا اور اسلامی حکومت نے دنیا کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں اسلامی فوجوں نے ایرانی سلطنت کو شکست دی اور ایران کو اسلامی ریاست کا حصہ بنا لیا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شام اور مصر بھی فتح ہوئے اور ان علاقوں میں اسلام کا پیغام پھیلایا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے دوران اسلامی ریاست کے نظام کو منظم کرنے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ اپنے بیت المال کا نظام قائم کیا جس سے عوام کی ضروریات پوری کی جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کئی اصلاحات کیں، اپنے ریاست کے مختلف حصوں میں عدالتی نظام کو مضبوط کیا
اور قاضی مقرر کیے تاکہ لوگوں کو انصاف مل سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عوام کی سہولت کے لیے مختلف شہروں میں راستوں، پلوں اور مساجد کی تعمیر کروائی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی اسلامی تاریخ کا ایک دردناک واقعہ ہے۔ 23 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک غلام نے نماز فجر کے دوران مسجد نبوی میں شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت نے مسلمانوں کو بہت غمزدہ کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اسلامی تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ آپ کی زندگی، آپ کے عدل و انصاف کے اصول اور آپ کی شجاعت مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور اسلامی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ اپنے عدل و انصاف کے اصولوں پر سختی سے عمل کیا اور اسلامی ریاست کو مضبوط بنیادوں پر استوار کیا۔ آپ کی فوجی فتوحات اور اسلامی ریاست کی وسعت نے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی مسلمانوں کے لیے ایک نمونہ ہے۔ آپ کی شجاعت، انصاف پسندی اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے آپ کی کوششیں آج بھی مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ کی شہادت نے مسلمانوں کو ایک عظیم لیڈر سے محروم کر دیا، مگر آپ کا نام اور آپ کی خدمات ہمیشہ تاریخ کے سنہری صفحات پر لکھی جائیں گی۔